أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في رواية رواها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولدتني قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر، فأنى يأتيني اللحن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخوتي الأعزة، أولا نشكر الله عز وجل على هذا التوفيق السديد والأمر الرشيد، أن الله تبارك وتعالى قد وفقنا بأن نتذاكر حول اللغة العربية. وبعد الشكر والتقدير أرحب بكم ترحيبا حارا من سويداء القلب والجنان، مع امتزاج الحب والحنان. أرحب بكم ترحيبا حارا في هذه الدورة التدريبية السابعة ل3 أيام، وهذه الدورة يعقدها المعهد الإسلامي العربي العالمي، وهذا المعهد بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه وإحسانه يقوم بخدمة اللغة العربية وحفظها وصيانتها ونشرها منذ عدة أعوام. وبفضل الله عز وجل لهذا المعهد دور ملموس ودور بارز في نشر اللغة العربية، من عقد الدورات التدريبية مباشرة وعن بعد، وعقد الندوات الأدبية والمسابقات العلمية. وبفضل الله عز وجل قد شارك في دورات المعهد آلاف من الطلاب والطالبات من الهند وخارجها. وهكذا هناك من أقسام المعهد قسم لنشر الكتب العربية، وهكذا هناك مجلة تصدر من هذا المعهد باسم مجلة النصيحة. فهذه إطلالة موجزة حول هذا المعهد وحول نشاطاته وأعماله وإنجازاته وأهدافه. فالمعهد ورسالة المعهد العربية للجميع، من تكلم بالعربية فهو عربي. هذا هو شعار المعهد. والمعهد يقول: ليست العربية حسبا ونسبا، بل العربية استخداما واستعمالا. ومن أهداف المعهد إيصال اللغة العربية إلى كل فرد من أفراد البشرية. فلهذا ولتحقيق هذا الهدف المعهد يقوم بعدة أعمال ونشاطات، وهذه
أيضا حلقة مفيدة، حلقات وسلسلة مفيدة من تلك السلاسل التي يقوم بها المعهد وقتا بعد وقت وحينا بعد حين. فأيها المستمعون الكرام، مذاكرتنا هذه هي المذاكرة حول اللغة العربية، ولا شك في ذلك أن اللغة العربية هي أفصح اللغات وأجملها وأحسنها وأعلاها، ونعلم هذا من اختيار الله عز وجل هذه اللغة لكلامه الأخير القرآن الكريم الذي أنزل على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو تكن هناك أي لغة أخرى أفصح وأعلى وأجمل وأغلى من هذه اللغة فالله تبارك وتعالى يختار تلك اللغة. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهذا الاختيار يوجد في كل خلق وفي كل مخلوق وفي كل قسم وجنس، وهناك أمثلة كثيرة لا حاجة إلى ذكرها، ونكتفي بهذا فقط، أن الله تبارك وتعالى خلق عدة لغات، ولكن اختار اللغة العربية على سائر اللغات وجعلها أعظم اللغات وأفصح اللغات. وذكر هذه اللغة العربية واللسان العربي في القرآن الكريم عدة مرات، ومن تلك الآيات الآية التي تلوت أمامكم في بداية حديثي من سورة الشعراء، والله تبارك وتعالى يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا شك في ذلك أن الله تبارك وتعالى حينما يذكر أي شيء بهذا الاهتمام والإجلال والاعتزاز والإكرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يهتم اهتماما بالغا بكل ما اهتم به الله عز وجل. ولذلك نجد هناك أحاديث كثيرة في فضائل اللغة العربية، ومن تلك الحديث الذي ذكرت أمامكم ورواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولدتني قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر، فأنى يأتيني اللحن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عدة أسباب لفصاحة لسانه وبلاغة كلامه. ولا شك في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي كل شيء من الله عز وجل، وكان على مرتبة رفيعة من الفصاحة والبلاغة، ولم يكتفي بفصاحة كلامه فقط، بل أرشد أصحابه إلى ذلك حينما سمع رجلا يخطئ في كلامه ويلحن في كلامه، فقال لأصحابه: أرشدوا أخاكم فقد ضل. والصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا يهتمون اهتماما بالغا باللغة العربية، حتى نسمع ونذكر ونتذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وما إلى ذلك من الأقوال المعروفة الشهيرة في فضائل اللغة العربية. ولذلك نحن نرى
أن علماءنا في كل زمان ومكان اهتموا اهتماما بالغا باللغة العربية، سواء كانوا في مجال التفسير أو الحديث أو الفقه أو الدعوة والتجديد وما إلى ذلك من مجالات العلم والعمل، ولكنهم اعتنوا اعتناء بالغا باللغة العربية، واهتموا اهتماما بالغا باللغة العربية. وعلماء العجم لهم دور كبير في خدمة اللغة العربية، وأهل العرب وعلماء مصر يعترفون بذلك ويقولون معظم المعاجم ألفها الأعاجم. معظم المعاجم ألفها الأعاجم. هذا اعتراف علماء العرب وعلماء مصر لعلماء العجم. ولو نتصفح صفحات التاريخ ونطالع الكتب وننظر نظرة عابرة على كتب التاريخ، فنجد أن هناك نجد عددا كبيرا من العلماء سكنوا وعاشوا في البلاد العجمية، ولكنهم حينما أرادوا أن يقوموا بأي عمل عظيم جليل مهم كبير ففضلوا اللغة العربية وقاموا بذلك العمل بحجة الله على الأرض، فصنف بالعربية. وهكذا. وفي العصر الأخير والزمن الأخير حينما بدأت سلسلة تأسيس المدارس الإسلامية والجامعات العربية في الديار الهندية خاصة وما يجاورها، فأهل المدارس وأصحاب المدارس والمؤسسون للمدارس والقائمون على المدارس هم أيضا اهتموا اهتماما بالغا باللغة العربية، وأضافوا عدة حصص وعدة كتب في مقرراتهم الدراسية. ولذلك نحن نجد أن الطالب حينما يلتحق بالصف العربي الأول فهو يدرس عدة كتب لتعلم اللغة العربية والمهارة فيها والبراءة فيها. فهذه الأشياء كلها تدل على أهمية اللغة العربية. ومع اعتراف هذه الجهود للمدارس والقائمين عليها نجد هناك شعورا يوجد في كل طالب وفي كل أستاذ وفي كل مسؤول عن المدرسة والجامعة وفي كل ناصح للمدارس الإسلامية والجامعات العربية، هم يشعرون أن معظم طلابنا ومعظم الدارسين في مدارسنا وجامعاتنا مع أنهم يقضون عدة سنوات في تعلم اللغة العربية ويجتهدون اجتهادا بالغا ويدرسون عدة كتب بل يحفظون ويتقنون في القواعد النحوية والصرفية والبلاغية والأدبية، بمركب النقص وهم لا يقدرون على التكلم باللغة العربية ولا يستطيعون أن يعبروا عما في ضمائرهم. هذا ما نجد في معظم الطلاب، والاستثناء يوجد في كل مجال. فلذلك المعهد يهتم بهذه الناحية ويعقد الدورات ويعقد الندوات والمسابقات. وهذه محاضرة اليوم أيضا سلسلة مفيدة من تلك السلاسل، ومحاضرة ستكون قيمة بإذن الله عز وجل. وموضوعنا اللغة العربية والتكلم باللغة العربية، فلذلك بدأت كلامي باللغة العربية. ولكن أنا أعرف أن كثيرا من المشاركين ممكن إنهم لا يستطيعون أن يفهموا 100%، ولكن ما فهموا فهذا لا بأس بهم، وما بقي فسيفهمون إن شاء الله عز وجل. فالآن أنتقل من العربية إلى الأردية،
وأكمل كلامي باللغة العردية إن شاء الله عز وجل. وألتمس من جميع المشاركين أن يكتبوا الأشياء المهمة لتفيدهم في المستقبل وفي الأيام القادمة إن شاء الله عز وجل. تو محترم سامعین، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ عربی زبان پہ تکلم کی قدرت ہے نا، اور اس کے لیے ابھی آگے گفتگو ہوگی تو معلوم ہوگا کہ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے سننا ہے. تو آغاز ہم نے عربی زبان سے اسی لیے کیا تاکہ آغاز جو ہے جس موضوع پر توجہ دینے سے اسی سے ہو. ظاہر سی بات ہے کہ اردو میں بولتے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، آپ کے لیے، لیکن کہ ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے شروع میں تھوڑی سی پریشانی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آسانی. تو بہرکیف سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کے حوالے سے ہمیں جمع فرمایا. گرچہ یہ جمع ہونا آج کل کے سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے جو ہے ذہنی اعتبار سے جمع ہونا ہے، اور یہ اللہ کی ایک نعمت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سہولیات کے ذریعے ہمارے لیے افادے اور استفادے کی راہوں کو آسان کر دیا. اور جہاں تک ادارے کا تعلق ہے جس کے تحت یہ کورس ہو رہا ہے، آپ عربی میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کی المعہد الاسلامی العربی. یہ تقریباً 13 سالوں سے الحمدللہ اس میدان میں خدمت انجام دے رہا ہے، اور کہ آغاز کا پس منظر وہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً ضرور بیان کیا جائے تاکہ اس کی جو اہمیت ہے وہ بھی تمام حضرات کے سامنے آ جائے. معہد کے بانی و صدر والد محترم حضرت مولانا شرف عالم قاسمی دامت برکاتہم، دارالعلوم دیوبند سے ان کی فراغت ہوئی. تقریباً 10 سال تک انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر فراغت کے بعد 20 سال تک انہوں نے مختلف مدارس میں پڑھایا، اور اکثر و بیشتر ان سے جو موضوعات متعلق ہوتے تھے وہ عربی کے موضوعات ہوتے تھے، خاص طور پہ علم نحو. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ 10 سال پڑھنا اور 20 سال پڑھانا، تقریباً 30 سال کا عرصہ جو ہے انہوں نے عربی کے ساتھ گزارا، عربی علوم کے ساتھ گزارا. 30 سال کے بعد ان کو حج کا موقع ملا. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جب 30 سال تک کسی چیز میں گزارتا ہے اور میدان کے ساتھ گزارتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی ہو کچھ نہ کچھ تو ضرور بول لوں گا، کچھ نہ کچھ اس ضمیر کو ادا کر لوں گا. بہرکیف 30 سال کے بعد جب وہاں پہنچنا ہوا، سرزمین حرمین پر قدم رکھا انہوں نے، اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہاں کے دروس میں شرکت ہوئی، تو اب بات کرنے کی جب کوشش کر رہے ہیں تو بات کر ہی نہیں پا رہے. کہاں یہ سوچا تھا کہ مکمل بات کر لیں گے، اور یہاں دشواری ہو رہی کہ 2 جملے زبان سے نہیں نکل رہے، 2 لفظ کہنا مشکل ہو رہا ہے. تو اسی وقت انہوں نے غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے سال تک ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور اتنے لمبے عرصے تک ہمارا تعلق عربی زبان سے ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے ما فی الضمیر کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اسی وقت وہ خانہ کعبہ کے سامنے گئے اور وہاں جا کے جو ہے دعا کی کہ اللہ آج سے میرا جو بھی کام ہوگا وہ عربی کے حوالے سے ہوگا. حج سے واپسی کے بعد انہوں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جس طرح انگریزی اسکولوں میں بالکل شروع سے انگریزی کی تعلیم ہوتی ہے، بچہ جب اسکول جاتا ہے 2-4 دن، ہفتے 10 دن کے بعد کچھ آئے نہ آئے ہیلو موم ڈیڈ ضرور آ جاتا ہے اس کو. تو آخر کیا وجہ ہے کہ انگریزی اسکولوں میں طلبہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ انگریزی بول لیتے ہیں، گرچہ تعلیم و تربیت ہو نہ ہو، لیکن بولنے کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ فرق نظر آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ گھر والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں فائدہ ہو رہا ہے. اور مدارس میں نام تو عربی مدرسہ ہوتا ہے لیکن تعلیم عام طور پہ عربی کی شروع ہوتی ہے پنجم مکتب عربی اول سے، اور اس میں بھی جو ہے بہت سی دیگر چیزیں ہوتی ہیں.
تو یہ سب دیکھ کر انہوں نے ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جس میں بالکل شروع سے جو ہے عربی کی تعلیم ہو۔ الحمدللہ ادارہ شروع ہوا اور نظام بھی شروع ہو گیا، طلباء کی کثرت بھی ہونے لگی، لیکن دشواری یہ پیش آئی کہ اس طرح کے اساتذہ نہیں ملے جو اس نظام کے اعتبار سے پڑھا سکے۔ تو یہ تجویز سامنے آئی کہ کیوں نہ کوئی ایک ایسا کورس جو ہے ڈیزائن کیا جائے، مرتب کیا جائے، جس میں مدارس کے بڑے درجات کے طلباء کو چھٹیوں میں ایک ایسا موقع فراہم کیا جائے جس میں مکمل عربی کا ماحول ہو۔ اور الحمدللہ اس کا آغاز ہوا، پہلے سال 5 طلباء اور ایک استاد سے اس کی شروعات ہوئی، لیکن اللہ کے فضل سے جیسے جیسے سال گزرتے گئے تعداد بڑھتی گئی، دوسرے سال 15 طلباء، تیسرے سال 25 طلباء، 40، پھر 70، پھر اس کے بعد جو ہے 100 تعداد مکمل ہوئی، اور پھر کورونا سے پہلے ہمارے 7 آف لائن کورس ہوئے، اور 7ویں کورس میں تقریباً 250 طلباء نے شرکت کی۔ اور آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، آپ میں سے بہت سے لوگ، کہ یہ جو آف لائن کورس ہوتے ہیں یہ شعبان رمضان کے موقع پر مدارس کے طلباء کے لیے ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں منعقد ہوتے ہیں۔ کورونا والے سال میں یہ کورس ممبئی میں ہونا تھا، لیکن کورونا کی وجہ سے نہیں ہو پایا، لیکن اسی سے کچھ دنوں پہلے ہم نے آن لائن نظام شروع کیا تھا۔ اب تو الحمدللہ اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ سینکڑوں افراد ایک ساتھ جڑ سکتے ہیں، لیکن اس وقت ایسی سہولیات کچھ زیادہ نہیں تھی، یہ گوگل میٹ اور زوم وغیرہ کا زیادہ استعمال تھا ہی نہیں یا بہت کم تھا۔ تو واٹس ایپ ویڈیو کالنگ کے ذریعے ہم پڑھاتے تھے۔ پہلے مہینے میں آن لائن کورس میں 15 طلباء نے داخلہ لیا تھا، تو 3 کر کے 5 مرتبہ ان کو پڑھانا پڑتا تھا، لیکن الحمدللہ نظام جو ہے جاری رہا۔ پھر کورونا کے موقع پر مستقل جو ہے یہ کورسز ہوتے رہے۔ بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ اب تک الحمدللہ آف لائن تقریباً 18 کورس ہو چکے ہیں، جس میں 500 سے زائد مدارس کے 2000 طلباء شریک ہو چکے ہیں، اور آن لائن جو ہے تقریباً 50 سے زائد کورس ہو چکے ہیں، جس میں ہندوستان کے علاوہ تقریباً 20 ممالک کے 20,000 سے زیادہ لوگ ان کورسز میں شریک ہو چکے ہیں۔ تو یہ مختصراً جو ہے ادارے کا تعارف بھی ضروری تھا، اس لیے ہم نے یہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ ابھی جو رمضان گزرا اس میں ایک ساتھ 3 جگہوں پر کورس ہوا تھا، جام نگر گجرات میں، جے پور راجستھان میں، اور روہتک نیپال میں۔ مجموعی طور پہ تقریباً 550 طلباء نے شرکت کی، اور 125 مدارس کے یہ طلباء تھے۔ اور آن لائن جو نظام ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے ہم مختصراً تعارف اس لیے ہم نے بیان کر دیا تاکہ ادارے سے بھی واقفیت ہو جائے، اور ادارے کو جو تجربہ ہے اس سے بھی، اس کے متعلق بھی تھوڑی سی جو ہے وضاحت ہو جائے۔ بہرکیف اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ عربی میں تکلم کی صلاحیت کیسے پیدا کی جائے، عربی میں تکلم کی صلاحیت کیسے پیدا کی۔ اور ہم نے عربی جو گفتگو کی اس میں بھی ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان جیسے عرب ممالک کے دور دراز ان علاقوں میں مدارس نے عربی کی جو خدمات کی ہے اور کسی نے نہیں کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں اس کا اعتراف ہے، اور ہم جو ہے ان خدمات کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا احساس جو تقریباً ہر طالب علم کے اندر پایا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر اساتذہ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں، اور بہت سے مدارس کے ذمہ داران کو بھی یہ احساس جو ہے اندر سے رہتا ہے، اور خاص مخلصین ہے، خیر خواہ ہیں، بہی خواہ ہیں، کہ عربی کی اتنی کتابیں پڑھنے کے باوجود عام طور پر تکلم کی، اپنے مافی الضمیر کو ادا کرنے کی وہ صلاحیت نہیں پیدا ہو پاتی ہے جو ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عام طور پر مدارس میں عربی پڑھانے کا ایک بنیادی مقصد عبارت فہمی ہوتا ہے، لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ عبارت فہمی کے ساتھ ساتھ ہم تکلم پر بھی تھوڑی سی توجہ دیں
کتابت پہ بھی تھوڑی سی توجہ دیں کہ عبارت فہمی کے ساتھ ساتھ ہمیں تکلم بھی آ جائے اور تحریر کا بھی ملکہ پیدا ہو جائے. اور اس کے لیے کوئی اضافی محنت کی ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں، جن کتابوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جن گھنٹوں میں ہم شرکت کر رہے ہیں، انہی کے ذریعے ہم آسانی سے اس چیز کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں سوال کو سمجھنا ہوگا. عام طور پر جب بھی عربی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، عربی کی کوئی نشست ہوتی ہے، عربی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، عربی کا کوئی مذاکرہ ہوتا ہے، عربی کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوتی ہے، تو عموماً اکثر ہمارے سامنے آتا ہے کہ نحن وَنُرِيدُ أَن نَتَكَلَّمَ بِهَا. ہے نا بھائی؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں، سالوں سال سے پڑھ رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، عربی میں گفتگو کریں. تو میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ جس طرح تعلم اور تکلم میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، بس تعلم کو تکلم میں بدلنے کے لیے ایک حرف کو بدلنا ہے، ویسے ہی عملی طور پہ جو عربی سیکھ رہا ہے یا سیکھ چکا ہے، اس کے لیے بولنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح عین کی جگہ پہ کاف لگانا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، ویسے ہی عربی سیکھنے والے کو یا جو سیکھ چکے ہیں ان کے لیے عربی بولنا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے. یعنی اگر جواب دیا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کیف نتکلم باللغة العربیہ، ہے نا، یا کیف نستطيع ان نتکلم عربیہ. یعنی سوال یہ ہے کہ بولنا کیسے آئے گا، یا عربی کی صلاحیت کیسے پیدا ہو، ہے نا، کیسے پیدا کی جائے. تو ظاہر سی بات ہے آج کل کا جو زمانہ ہے یہ شارٹ کٹ کا زمانہ ہے نا. ہر چیز میں انسان بھی چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ ہو، اور ہر چیز کا شارٹ کٹ آ بھی جاتا ہے، اختصار جس کو کہتے ہیں، ہے نا. اسی لیے ایک کتاب لکھی جاتی ہے، پھر اس کا خلاصہ آتا ہے. تو بہرکیف آج کل جو زمانہ ہے یہ شارٹ کٹ کا زمانہ ہے. تو اگر ہم بالکل ہی مختصر الفاظ میں اس سوال کا جواب دینا چاہیں کہ بولنا کیسے آئے گا، تو ہم کہیں گے کہ بولنے سے بولنا آئے گا. کیسے آئے گا بولیے جی؟ بولنے سے. ہاں، کیف نتکلم یا کیف التکلم، التکلم بالتکلم. هذه مذاکرہ، میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ یہ مذاکرہ ہے نا. یہ کوئی سے جو ہے کوئی خطبہ نہیں ہے کہ ہم بولتے جائیں اور آپ لوگ سن کر جو ہے چلے جائیں، بلکہ آپ لوگ بھی مشارکت کیجئے. مذاکرہ باب مفاعلہ سے مشارکت کو چاہتا ہے. جی چلیے، تو سوال تھا کہ بولنا کیسے آئے گا. تو بالکل ہی آسان انداز میں اگر یہ کہا جائے کہ جواب دینا چاہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بولنے سے بولنا آئے گا. کیف التکلم، التکلم بالتکلم، التکلم بالتکلم. جی، جن کے یہاں سے آواز آ رہی ہے وہ مائک بند کر لیں. کیف التکلم، التکلم بالتکلم. کیف المحادثہ، المحادثہ بالمحادثہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ التکلم بالتکلم لا بالتعلم فقط، المحادثہ بالمحادثہ لا بالمطالعہ فقط. سوال تھا کہ بولنا کیسے آئے گا، تو آسان الفاظ میں جواب یہ ہے کہ بولنے سے بولنا آئے گا. اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دیکھیے ہم لوگ مدارس میں جو چیزیں پڑھتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں جن کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں علوم و فنون. کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ علوم و فنون. عام طور پہ کہا جاتا ہے مدارس میں علوم و فنون سکھائے جاتے ہیں، علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں. اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. چونکہ ہم دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں اس لیے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہے، اور جب سمجھتے ہیں دونوں ایک ہے، دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ علم آتا ہے نہ فن آتا ہے.
اس لیے دونوں کا فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ علم کے لیے معلومات کافی ہے، لیکن فن کے لیے معلومات کافی نہیں ہے، مشق ضروری ہے۔ علم کے لیے معلومات کافی ہے، لیکن فن کے لیے معلومات کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مشق ضروری ہے۔ تو یہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بولنا کیسے آئے گا، بولنے سے بولنا آئے گا۔ اب دیکھیے مثالوں سے کیا ہوتی ہے، بات واضح ہوتی ہے۔ تو دو تین چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، تو اس سے کیا ہو جائے گی، بات واضح ہو جائے گی۔ ہم لوگ زندگی میں بہت سے کام کرتے ہیں، بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، انہی میں سے ایک کام ہے تیراکی۔ انہی میں سے ایک کام کیا ہے، تیراکی، تیرنا۔ اب جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ تیرنا سیکھے، تیراکی سیکھے، تو آپ بتائیے کیا وہ کتب خانے جا کے قواعد السباحہ نامی کتاب لاتا ہے اور اس کے قواعد یاد کر کے جو ہے وہ پھر تیرنا سیکھ جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی نہیں کرتا، بلکہ جس کو بھی تیرنا سیکھنا ہے، تیراکی سیکھنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ندی نہر کے کنارے جائے اور پھر جو ہے اپنے آپ کو پانی کے حوالے کر دے، اور جب وہ اس طرح کرے گا تو پھر جو ہے وہ تیرنا سیکھ جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو ہے وہ کوئی کتاب لے آئے، یا آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب پر جا کر ویڈیوز دیکھے کہ کیف نسبح یا کیفیت السباحہ، اور سب چیز اس کو معلوم ہو جائے کہ تیرنے کے لیے پانی ہونا چاہیے، اس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے، ایسے ڈبکی لگانی ہے، اور ایسے ہاتھ چلانا، ایسے پاؤں چلانا، سب معلوم ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی ندی نہر کے کنارے گیا تو کہہ رہا ہے کہ بھائی بس مجھے قواعد معلوم ہے، کافی ہے، یہ اپنے آپ کو پانی میں ڈالنا اور اپنے آپ کو جو ہے پانی کے حوالے کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک نے 10 کتابیں وہ پڑھ لے تب بھی جو ہے اس کو تیرنا نہیں آئے گا۔ تو معلوم کیا ہوا، تیرنا کیسے آئے گا، تیرنے سے آئے گا۔ اسی طرح بولنا کیسے آئے گا، بولنے سے آئے گا۔ اب تیراکی کی مثال ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، خاص طور سے تعلق رکھنے والی چیزیں، اس کے لیے اس کو مشق ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بولنا کیسے آئے گا، بولنے سے بولنا آئے گا۔ تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ بولنے سے بولنا آئے گا، لیکن سوال یہ نہیں پلانا ہے، اس کو کچھ کھلانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ سب سے پہلے جس حال میں ہو اس کو جو ہے کپڑے میں لپیٹ کے ایک کان میں اذان دینا ہے، دوسری کان میں اقامت کہنی ہے، تاکہ سب سے پہلا جو لفظ اس کے کان میں جائے وہ اللہ کا نام ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ بچہ نہ سمجھتا ہے، نہ ابھی تو پیدا ہوا ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو نہیں، سننا اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سب سے پہلا جو لفظ اس کی زبان میں، اس کے کان میں جائے وہ اللہ کا کلام ہونا چاہیے، اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ تو میرے کہ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی نے آپ کو بتائی بولنا کیسے آئے گا، تو بولنے سے بولنا آئے گا۔ اب اس کے لیے آغاز کیسے کرنا ہے، تو سننے سے آغاز کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں ہم ہی عربی گفتگو کر رہے ہیں، یہی عربی کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہی بڑی بات ہے، ہم کہاں سے کس کو سنیں گے؟ ظاہر سی بات ہے سننے کے لیے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ ہم عالم عرب میں جائیں اور وہاں سے وہاں کے جو فصیح بولنے والے ہیں ان کے ساتھ رہیں اور گفتگو کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ہر ایک کے لیے تو کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں اس کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے نا بھائی۔ آج کے زمانے میں ہم میں سے ہر ایک کے پاس علاء الدین کا چراغ موجود ہے نا بھائی۔ یہ جو موبائل ہے، یہ موبائل اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس اب موجود ہے، اللہ ہے کہ مدارس میں طلبہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن پھر بھی جب وہ چھٹیوں میں آتے ہوں یا اپنے اوقات میں ان کے پاس جو ہے موبائل موجود ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے اور اس جو ہے سہولت کے ذریعے ہم آسانی سے جو ہے اس کام کو کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہمیں اپنے ملک سے تو دور کی بات، اپنے گاؤں علاقے نہیں، اپنے گھر سے بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے گھر کے اندر والے کمرے کے اندر بیٹھ کر بھی ہم جس کو سننا چاہیں سن سکتے ہیں، جس وقت سننا چاہے سن سکتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم سفر کر کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اس سے ملاقات ہو نہ ہو، لیکن اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو جس وقت چاہیں جس سے چاہیں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بلکہ زندہ تو زندہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہے نا بھائی۔
اگر آپ اپنے کمرے میں ابھی بیٹھ جائیں موبائل لے کر اور کہیں کہ ڈاکٹر عبد الرحمن سدیس صاحب تشریف لائیں اور توحید کے موضوع پر اپنا خطبہ پیش کریں، ظاہر سی بات ہے ان کو حاضر ہونا پڑے۔ ماشاء اللہ۔ تو میرے کہ بتانے کا مقصد یہ جس طرح نہ ہوتا ہے قاعدہ کلیہ میں استثنائی شکلیں ہوتی ہے، تو ویسے ہی تکلم کے معاملے میں تھوڑا سا استثناء اس طور پر ہے کہ القواعد لها فوائد ولكن في بعض الاوقات تكون الفائدہ بغیر القاعدہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قواعد کے اپنے فوائد ہیں، غیر قاعدے کے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو تکلم میں ہمیں شروع میں اس میں لیکن کبھی کبھی پر عمل کرنا ہے کہ اگر ہمیں قواعد معلوم ہے ماشاء اللہ، نہیں معلوم ہے تو جتنے معلوم ہے اسی کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس چکر میں نہیں رہنا ہے کہ ہم مکمل نحوی بن جائیں گے، صرفی بن جائیں گے تب جا کے ہم گفتگو کریں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور عام طور پر چونکہ میں اس لیے اکثر یہ کہتا ہوں کہ کنت ایضاً طالباً، کیونکہ میں بھی ان مراحل سے گزر چکا ہوں، اس لیے صاف بغیر کی تکلف کے کہتا ہوں کہ اگر قواعد کے چکر میں آپ رہ گئے تو پھر تکلم کے سلسلے میں آپ جو ہے بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکتے الا ماشاء اللہ۔ کیوں؟ اکثر ہوتا کیا ہے، عربی اول دوم سوم، عربی اول دوم سوم، یہاں تک تو لاپرواہی رہتی ہے نا، لاؤبالی پن رہتا ہے، توجہ نہیں رہتی ہے، اصل وقت یہی ہوتا ہے۔ یہ وقت نکلنے کے بعد احساس ہوتا ہے، اب جب عربی چہارم میں چلے گئے، عربی پنجم میں چلے گئے، شوال کا مہینہ عربی بولنی ہے، اب کیسے بولے طریقہ معلوم نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں جا کے عربی اول کی نحو کی کتاب لے کر آتے ہیں، عربی اول کی صرف کی کتاب لے کر آتے ہیں، دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مہینہ نہیں ہوا، بقرعید کی چھٹی آ گئی، گھر چلے گئے، سب ختم ہو گیا، پھر بقرعید کے بعد آیا، پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا، پھر 2 مہینے کے بعد ایک مہینے کے سامائی امتحان آ گیا یا پھر ششمائی امتحان آ گیا، پھر سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ انہی کتابوں کے بار بار مطالعے میں انسان اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے، آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ اس لیے ہمیں تکلم کے سلسلے میں قواعد کے معلوم ہونے نہ معلوم ہونے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے، جتنے قواعد معلوم ہیں انہی کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، آپ 2-3 دن مشق کر کے دیکھ لیجئے، عام طور پر تکلم میں انہی قواعد میں غلطیاں ہوتی ہیں جو قواعد ہمیں ازبر اور فرفر ہوتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ قواعد کا کیا مسئلہ ہے؟ قواعد تو بہرے کہ بتانا مقصود یہ ہے کہ جتنے قواعد آپ کو یاد ہے انہی کی روشنی میں آپ سفر شروع کریں گے، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ویسے ویسے قواعد جو ہے مزید آتے چلے جائیں گے، آپ ان کا استعمال کرتے چلے جائیں گے، ہے نا۔ اب اس میں دیکھیے عام طور پر نحو کی جو ہے قواعد کی فضیلت کو یا قواعد کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک جملہ ہوتا ہے، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، ہے نا۔ تو یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ قواعد کتنے ہونے چاہیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ قواعد جتنے ہم پڑھیں اس کی ہم اس سے زیادہ مشق کریں۔ ایک قاعدہ پڑھا تو اس کے 100 جملے بنائیں، اس کے 100 جملے کی مشق کریں، ہے نا۔ تو جس طرح کھانے میں نمک کتنا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے نا، 1 کلو کھانے میں ایک چمچہ نمک ڈالیں گے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے نہیں کھانے میں نمک ضروری ہے اس لیے 1 کلو چاول میں جو 1 کلو نمک ڈال دے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کھانا مفید ہونے کے بجائے مضر ہوگا۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، پہلی چیز بولنا کیسے آئے گا، تو جواب تھا بولنے سے بولنا آئے گا۔ نمبر 2 کیسے آغاز کرنا ہے، سننے سے آغاز کرنا ہے۔ اور نمبر 3 قواعد کے تعلق سے جتنے قواعد معلوم ہے اسی کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے۔ اب آ جائیے، ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ بولنے سے بولنا آئے گا، سننا ہم نے شروع کر دیا، جتنے قواعد معلوم ہے انہی کی روشنی میں ہم نے بولنا بھی شروع کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی ہمیں بولنے کا ارادہ ہو تو بولنے کا جو کام ہے تکلم، ہے نا، تکلم ایک ایسی چیز ہے کہ التکلم موضوع لا موضوع له، التکلم موضوع لا موضوع له، تکلم ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے، اس لیے آپ کو اس میں انتظار نہیں کرنا ہے کہ ہم فارغ ہو جائیں گے تب بولیں گے۔
ہمارا جو ہے سہمائی امتحان ہو جائے تب بولیں گے، ہمارا یہ سال مکمل ہو جائے تب بولیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اگر ایسے میں رہ جائیں گے تو پھر کبھی بھی نہیں بولیں گے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ آج سے بولیں گے، بلکہ ابھی سے بولیں گے۔ انشاءاللہ۔ جی، تو اب یہ ہو گیا، 3 چیزیں ہو گئی۔ پہلا، بولنا کیسے آئے گا، بولنے سے بولنا آئے گا۔ نمبر 2، اس کے لیے کیسے آغاز کرنا ہے، سننے سے آغاز کرنا ہے۔ اور نمبر 3، قواعد جتنے معلوم ہیں انہی قواعد کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے۔ اب ہو گیا، ہم نے آغاز کر دیا، شروع کر دیا۔ اب اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے عربی کے جو مبتدی طلبہ ہوتے ہیں، یا اکثر یہاں پر جو بھی ماشاءاللہ ابھی شریک ہیں، سب اسی شوق اور جذبے سے آئے ہیں کہ ہمارے اندر تکلم کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو شوق تو بڑا ہوتا ہے، جذبہ بہت ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بولنا شروع کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی شیر جو ہے وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی ہم عربی بولیں گے اس کا منہ کھلا ہوا ہے، وہ ہماری طرف لپکے گا اور ہمیں جو ہے وہ نگل لے گا، ہے نا، یعنی ڈر، خوف، گھبراہٹ۔ تو دیکھیے اس سلسلے میں آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، جو گھبراہٹ ہے، یہ جو ہے ایک بہت بڑا تالا ہے جس کو کھولنا ضروری ہے نا۔ اس کی مثال آپ ایسی سمجھیے کہ ایک بہت بڑی عمارت ہے، اس دروازے ہیں اور اس کے صدر دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، جو مین گیٹ ہے اس پہ تالا لگا ہوا ہے، آپ وہ تالا کھولیں گے، اس کے بعد کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح یہ جو خوف ہے، یہ جو ہے عربی زبان کے تعلق سے ایک بہت بڑا تالا ہے جس کو آپ کو خود اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ جس دن یہ تالا کھل گیا، یہ پریشانی حل ہو گئی، اس کے بعد کے مراحل خود بخود آسان ہوتے چلے جائیں گے، ہے نا۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہمت بھی ہے، شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے، شروع بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی شروع کرتے ہیں 1-2 لفظ کے بعد اٹک جاتے ہیں، گاڑی پنچر ہو جاتی ہے نا۔ تو کیا ہوا بھائی، کیوں نہیں بول رہے؟ ارے وہ مولانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اس پر جو ہے زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مفعول کو ہم فاعل نہ بنا دیں، فاعل کو مفعول نہ بنا دیں، مفعول پر جو ہے پیش آ جائے، فاعل پر زبر آ جائے، یہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے نا بھائی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ ڈریں، ہے نا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تیرنا کیسے آئے گا، آئے گا، لیکن جو لوگ تیرنا جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب تک انسان 2-3 مرتبہ پانی نہیں پیتا ہے اس وقت تک اس کو تیرنا نہیں آتا ہے۔ سائیکل چلانے والے جانتے ہیں جب تک 2-4 مرتبہ سائیکل سے انسان گرتا نہیں ہے اس وقت تک اس کو سائیکل چلانی نہیں آتی ہے۔ موٹر سائیکل چلانے والے جانتے ہیں کہ جب تک 2-3 مرتبہ وہ ٹھوکر نہیں مارتے ہیں یا ٹھوکر نہیں کھاتے ہیں تب تک جا کر جو ہے ان کو چلانا نہیں آتا ہے۔ تو اسی طرح تکلم میں بھی جب تک ہم غلطی نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں بولنا نہیں آئے گا، اس لیے ان غلطیوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ اور دیکھیے زبان کے سلسلے میں ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے بچے کو رکھنا، کس کو رکھنا ہے؟ بچے کو رکھنا، ہے نا۔ جو بچہ جب وہ 3 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا ہوتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، آپ بتائیے کیا پہلے ہی دن وہ فصیح و بلیغ بولنے لگتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پہلے دن تو کبھی بھی نہیں بولتا، بلکہ جب وہ شروع کرتا ہے تو جو اس کو سمجھ میں آتا ہے، جو وہ صحیح سمجھتا ہے وہ بولتا ہے۔ اب سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بات کو سنے، سمجھے اور اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اگر تھوڑی بھی تاخیر ہو جائے تو قیامت کھڑی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی چاہیے، تو اگر اس کو پانی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ جو ہے مم 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 بول دے گا۔ اب جو سن رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مطلب کو سمجھے اور اس کو پورا کرے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی شروع میں غلطیوں سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اسی طرح جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب وہ چلنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گھر میں جو گھر کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، اس کے والدین ہوتے ہیں، وہ اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ 2-4 قدم کے بعد وہ گر جاتا ہے تو سب تو کیا اس لیے تالی بجا رہے ہیں کہ اس کو چوٹ لگی؟ نہیں، بلکہ اس لیے تالی بجاتے ہیں کہ اس نے ہمت کی اور 2-4 قدم وہ چلا۔
ہے نا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی میرا بچہ تو بڑا انمول ہے, اس کا کوئی مول نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے, اس لیے کہ چلے گا تو گرے گا تو چوٹ لگے گی, تو ظاہر سی بات ہے آج تو وہ چوٹ سے بچ جائے گا, لیکن پوری زندگی کیا ہوگا, وہ افسوس کرے گا, پوری زندگی کے لیے وہ آئے گا. آغاز کیسے کرنا ہے؟ سننے سے آغاز کرنا ہے, قواعد جتنے معلوم ہے انہی کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے, ڈرنا نہیں ہے, اسے گھبرانا نہیں ہے. 5 چیزیں ہو گئی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم نے شروع کر دیا, بولنے سے بولنا آئے گا, بولنا شروع کر دیا, سننا شروع کر دیا, قواعد تھے اسی کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو خوف ہے اس کو بھی ہم نے ہٹا دیا, گھبراہٹ بھی ختم ہو گئی, ہچکچاہٹ بھی ختم ہو گئی, ہمارا تکلم کا آغاز ہو گیا, بولنا ہم نے شروع کر دیا. اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو شروع کے 2-3 جملے تو سب کو آتے ہیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیف حالکم, الحمدللہ, کیف انت, بخیر, یہ تو ہو گیا. جب 2-4 جملوں کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھنے کے بعد کچھ ایسے جملے آ جاتے ہیں جن کی عربی ہمیں نہیں آتی, یا جملوں میں ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جن کی عربی ہم نہیں جانتے, یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جن کی عربی تو ہم جانتے ہیں لیکن اس وقت زبان پر نہیں آتے. ان سب چیزوں سے کیا ہوتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, اور پریشان ہو کے ہم تکلم چھوڑ دیتے ہیں, بولنا چھوڑ دیتے ہیں. یا یہ کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر شوال میں مدرسے میں آئے, داخلہ ہوا, داخلہ ہونے کے بعد 2-4 طلباء نے مل کر طے کیا کہ آج سے ہم کیا کریں گے, عصر کے بعد عربی میں گفتگو کریں گے. گفتگو کرتے ہوئے جانے لگے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیف حالک, الحمدللہ, کیف انت, بخیر, این تذهب, ایک نے پوچھا این تذهب, سامنے والے نے کہا اذهب الى الدکان, ہے نا. اب جو دکان جا رہا تھا اس سے کسی نے پوچھ دیا لماذا تذهب الى الدکان, تم دکان کیوں جا رہے ہو. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو چیزیں خریدنے جا رہا ہے ان چیزوں کی عربی نہیں آتی. اب وہ کیا کرتا ہے, ارے بس آج کے لیے اتنا کافی ہے, کل بات کریں گے. ظاہر سی بات ہے کل کبھی آتا نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے, اور جب سلسلہ ٹوٹتا ہے تو پھر دوبارہ جو ہے جڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایسے موقعوں پر ہمیں کیا کرنا ہے, تو دیکھیے ایسے موقعوں پر, ویسے بھی ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں, ہے نا بھائی, یہاں آج کل یہاں جو ہے ہر کام میں جگاڑ چلتا ہے. ہر کام میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ, شارٹ کٹ, جگاڑ. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو حل کرنے کا, اس دشواری کو حل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں, الفاظ معنی تعبیرات کا ذخیرہ جمع کریں. لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے تو وقت لگے گا. فوری طور پہ, ایمرجنسی کے طور پہ کیا کرنا ہے, تو ایمرجنسی کے طور پہ انہی الفاظ کو عربی بنا کر استعمال کرنا ہے. اب عربی بنانے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم لغت میں ڈھونڈیں, لیکن اگر آپ بازار میں ہیں, اگر آپ کمرے سے باہر ہیں, مدرسے سے باہر ہیں, ظاہر سی بات ہے وہاں لغت ہے ہی نہیں, یا لغت ہے تو ڈھونڈنے کا جو وقت نہیں ہے. تو ایسے موقعوں پر ہمیں کیا کرنا ہے, انہی الفاظ کو الف لام لگا کے یا تنوین لگا کے استعمال کر لینا ہے نا. مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے یا کسی کو کہنا ہے کہ میں دکان جا رہا ہوں صابن, پیسٹ, برش اور شیمپو خریدنے کے لیے. اب صابن کا تو سمجھ میں آ گیا, لیکن پیسٹ ہے, برش ہے, شیمپو ہے, اب یہ سب یاد نہیں آ رہا ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اذهب الى الدکان لیشتری الصابون والبرش والپیسٹ والشیمپو, ہے نا بھائی. زبان کا اصل مقصد کیا ہے, سامنے والے کو سمجھانا. ظاہر سی بات ہے سامنے والا سمجھ گیا, اس کا مطلب یہ کہ آپ کی گفتگو مکمل ہو گئی, آپ گفتگو جاری رکھے, لیکن اسی پر اکتفا نہیں کرنا ہے. یہ جو بیساکھی کی طرح ہے, جس طرح کوئی انسان معذور ہوتا ہے بیساکھی کا استعمال کرتا ہے, لیکن جب وہ صحت مند ہو جاتا ہے, تندرست ہو جاتا ہے, تو بیساکھی چھوڑ دیتا ہے. تو اسی طرح بوقت ضرورت اس کا استعمال کرنا ہے. پھر جب آپ کمرے پر آ جائیں, اپنے گھر, تو اس میں کمی ہونے لگے ہے کہ انسان تو پھر وہ بولنا جو ہے اس کو
میں تو اور زیادہ اس میں خیال رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ شروع سے ہم نے آپ کو بتا دیا بولنا کیسے آئے گا، بولنے سے بولنا آئے گا. اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ سننا ہے اور جتنے قواعد معلوم ہے اس کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے. گھبرانا نہیں ہے، قواعد سے غلطیوں سے جو ہے ڈرنا نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہمیں آغاز کر دینا ہے. بیچ میں کوئی ایسا لفظ آ جائے تو اس کو ویسے ہی استعمال کر لینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روزانہ کا ایک وقت طے کرنا ہے. روزانہ کا ایک وقت طے کرنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم جو ہے اس وقت میں عربی بولیں گے. ہم اس وقت میں کیا کریں گے؟ عربی بولیں گے. کچھ بھی ہو جائے عربی، اس وقت کو عربی بولنے کے لیے خاص کرنا ہے. اس لیے کہ روزانہ کے بولنے سے کیا ہوگا؟ ہمارے بولنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے بولیں، ہے نا، کس کے ساتھ ہم گفتگو کریں. تو اگر مدرسے میں ہے تو کوئی دقت ہی نہیں ہے، چاہے طلبہ ہو چاہے اساتذہ ہو، آپس میں کوئی جوڑی بنائے، جماعت بنائے اور وقت متعین کر کے اس وقت میں آپ گفتگو کریں. یعنی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ تکلم ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے. یعنی ہمیں الگ الگ موضوعات پر گفتگو کرنی چاہیے، لیکن کچھ موضوعات ایسے ہیں اگر اس پر ہم محنت کر لیں، اس کی ہم جو ہے پابندی کر لیں، اس پر ہم جو ہے مشق کر لیں تو پھر دوسرے موضوعات پر بھی بولنا آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ کل پرسوں میں اس سلسلے میں مزید جو ہے رہنمائی کی جائے گی. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ گفتگو کریں. تو آپس میں جو آپ کے دوست احباب ہوں ان کے ساتھ جو ہے کوئی ترتیب بنائے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آج کل کیا ہے، بہت ہی آسان ہے. جو ہم نے بتایا علاؤالدین کا چراغ، یہ ہر جو ہے مصیبت میں ہمارے کام آ سکتا ہے. ہم کیا کریں؟ جو بھی ہمیں بولنا ہے ہم اس کو ریکارڈ کریں، ہے نا، چاہے تو آڈیو ریکارڈ کریں یا بہتر یہ کہ ویڈیو ریکارڈ کریں اور پھر اسی کو ہم دوبارہ سنیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ سنیں. ہمیں خود معلوم ہو جائے کہاں پہ ہم صحیح بول رہے ہیں کہاں پہ ہم غلط بول رہے ہیں، ہے نا. اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کمرے میں آپ اکیلے ہوں اور کوئی نہ ہو تو آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بولیے، یا کہیں پارک وغیرہ میں جائیے وہاں جا کے آپ گفتگو کیجیے. تو بہرکیف انسان چاہے تو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اور نہ چاہے تو پھر بہانے ہزار ہیں، ہے نا بھائی. تو کوئی بھی طریقہ کر کے، کوئی بھی جو ہے وقت متعین کر کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ روزانہ تکلم کے لیے وقت متعین کرنا ہے. اب ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ ہم اب جب آپس میں بولیں گے تو غلطیوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا ہم صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں؟ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ گفتگو کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کریں جو ہم سے زیادہ عربی جانتا ہو. اور اگر ایسا کوئی نہ ملے تب بھی آپ آپس میں ہی گفتگو کریں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ انسان جو ہے جب ایک ہی کام کو بار بار کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اس کی جو دشواریاں ہیں وہ بھی واضح ہو جاتی ہیں. اسی طرح گفتگو میں مہارت کے لیے مطالعے کے دوران جو بھی اہم چیز ہمیں نظر آئے ہم اس کو کیا کریں؟ نوٹ کر لیں اور اس سے ہم کیا کریں؟ اس کو ہم استعمال کریں. اب اس میں ایک غلط فہمی عام طور پہ پائی جاتی ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان و ادب میں مہارت کے لیے عربی زبان و ادب ہی کی کتابوں سے فائدہ اٹھانا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی زبان ادب کی کتابوں سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم تفسیر پڑھیں تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، حدیث پڑھیں اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، فقہ پڑھیں اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. خلاصہ یہ ہے کہ عربی کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی عبارت پڑھیں وہاں سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. ظاہر سی بات ہے عربی کے حوالے سے قرآن و حدیث سے پڑھ کر کون سا اعلیٰ نمونہ ہوگا، لیکن ہم لوگ عام طور پہ عربی زبانوں کی کتابوں میں جو ہے الجھ کر رہ جاتے ہیں اور قرآن و حدیث پر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. تو قرآن و حدیث کی تعبیرات سے بھی ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اسی طرح جو ہماری مصادر کی کتابیں ہیں ان میں بھی جو اہم تعبیرات نظر آئیں ان کو بھی ہم کیا کریں؟ ان سے بھی فائدہ اٹھائیں. تو میرے کیف یہ جو ہے کچھ طریقے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ یہی اکثر جو ہے غلطیاں ہوتی ہے، رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باوجود کوشش کے، باوجود خواہش کے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے. اب آج کی آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی کام شروع میں مشکل ہوتا ہے، کوئی بھی کام
شروع میں مشکل ہوتا ہے، لیکن جب انسان کرتا رہتا ہے تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ کر آج کی جو ہے بات ختم ہو جائے گی، آج کا محاضرہ ختم ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ سے یا ہم سے اگر پوچھا جائے کہ بتائیے کھانا آسان ہے یا مشکل ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ کہیں گے یہ بھی کوئی سوال ہے، ظاہر سی بات ہے کھانا کھانا آسان ہے۔ لیکن یہی سوال یا یہی چیز اگر اس چھوٹے بچے سے پوچھی جائے جو ابھی جو ہے 3 سال کا، 2 سال کا، 2.5 سال کا، 3 سال کا ہوا ہے، جس نے کچھ دنوں پہلے دودھ چھوڑا ہے اور کھانا شروع کیا ہے، تو اس کے لیے آپ بتائیے کھانے کا کام آسان ہے یا مشکل ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ بلکہ اگر آپ کے گھروں میں اس طرح کے بچے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان چھوٹے بچوں کی تو پہلے بہت دیر تک تشکیل کرنی پڑتی ہے کھانے کے لیے، ہے نا۔ گھر میں جو بوڑھی خواتین ہوتی ہے، اس کی والدہ ہوتی ہے یا کوئی بھی ہوتی ہے، تو بہت دیر تک اس کی تشکیل کرتی ہے کہ بیٹا آ جاؤ، کھانا کھا لو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، تم کو جو پسند ہے وہ بنایا گیا ہے، اور وہ جو ہے کھیل میں مگن رہتا ہے، بہت مشکل سے وہ ہاتھ میں آتا ہے۔ جب وہ ہاتھ میں آتا ہے تو جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ جو ہے روٹی بنی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے چاول چاہیے، اور چاول بنا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے روٹی چاہیے، ہے نا۔ چاہے اس کی پسند کی چیز کیوں نہ ہو، تب بھی اس کو کیا کرنی ہے؟ مخالفت کرنی ہے، اپنا احتجاج درج کرانا ہے کہ نہیں مجھے کچھ اور چاہیے۔ اب بڑی مشکل سے اس کو جو ہے منایا جاتا ہے کہ چلو بیٹا ابھی کھا لو، بعد میں تم کو بنا کے دے دیں گے، عصر بعد بنا دیں گے، بعد میں بنا دیں گے۔ اب بڑی مشکل سے وہ تیار ہوتا ہے اور والدہ چاہتی ہے کہ اس کو کھلائے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ضد کرتا ہے کہ نہیں میں خود سے کھاؤں گا۔ اب جب وہ خود سے کھانا شروع کرتا ہے اور ہاتھ جو ہے وہ پلیٹ کی طرف بڑھاتا ہے، اور جب وہ پلیٹ کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ جو ہے لقمہ لے کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنا زمانہ تو یاد نہیں ہے، تو دوسرے بچوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ لقمہ اٹھاتا ہے، خاص طور پہ چاول کا لقمہ ہو، تو کچھ تو دانے جو ہے پلیٹ میں گرتے ہیں، کچھ دسترخوان پہ گرتے ہیں، کچھ اس کے دامن پہ گرتے ہیں، اور بڑی مشکل سے وہ اس کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے جیسے ہی منہ کے قریب پہنچتا ہے تو منہ میں جانے کے بجائے وہ گال میں لگ جاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی کھانے کا کام جو ہے اتنا مشکل ہے تو میں نہیں کروں گا، بلکہ وہ کھاتا رہتا ہے، 1 دن کھاتا ہے، 2 دن کھاتا ہے، اور کھاتے کھاتے کھانا سیکھ جاتا ہے، بلکہ بعد میں اتنا کھاتا ہے کہ کہنا پڑتا ہے گھر والوں کو کہ بھائی کم کھاؤ، ابھی گھر والے دوسرے کھانے کے لیے باقی ہے۔ تو میرے کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے، جب انسان کرتا رہتا ہے تو پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح تکلم کا کام، اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن جب آپ مستقل یہ کام کرتے رہیں گے تو پھر یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو خلاصہ آج کے سبق کا یا آج کے محاضرے کا یہ ہے کہ بولنا کیسے آئے گا، بولنے سے بولنا آئے گا، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ سننا ہے، اور قواعد جتنے معلوم ہے انہی کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے، اور گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی لفظ ایسا آ جائے جس کا معنی ہمیں نہیں معلوم ہے، تو جتنا معلوم ہے جیسے معلوم ہے اسی کو ویسے استعمال کر لینا ہے۔ روزانہ ایک وقت متعین کر کے اس میں ہمیں عربی میں بولنا ہے، آپس میں کوئی ترتیب بنا کے اس کی مشق کرنی ہے، اور جو بھی کتابیں ہم پڑھتے ہوں ان سے بھی ہم تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ آج کے جو ہے محاضرے کا خلاصہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تکلم کے حوالے سے جو دشواریاں، رکاوٹیں، پریشانیاں، الجھنیں ہوتی ہیں وہ دور ہو گئی ہیں، اور ہم نے جو ہے آپ کو گاڑی پہ بٹھا کے گاڑی ہم نے آپ کی اسٹارٹ کر دی ہے۔ اب آگے آپ کو بڑھنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے آج سے ہی اس کا آغاز کر دینا۔ آج سے ہی کیا کرنا ہے؟ اس کا آغاز کرنا ہے، ایک وقت متعین کر کے شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے جو ہے بنیادی طور پر شروع میں شروع میں جو ہے ایسے موضوعات ہم لیں جو آسان ہو، تاکہ اس کی روشنی میں جو ہے ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور کل جو ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور مزید چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو۔ جی ماشاءاللہ بہت سے مدارس کے طلباء بھی یہاں پر جڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ چیزیں ان کے لیے بہت ہی مفید ہوں گی۔ بس یہ ہے کہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی جو ہے محنت کی ضرورت ہے، شروع میں تھوڑی سی پریشانی اور
پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ آسان. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بولا نا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مدارس والے ماشاءاللہ کن کن مدارس سے جڑے ہیں؟ مدرسہ سجادیہ عربیہ کن مدارس سے جڑے ہیں ذرا بتائیے. مدرسہ سجادیہ کہاں کا ہے؟ فیض آباد. اللہ صاحب بھی جڑے ہیں جیسلمیر سے. ہاں راجستھان سے. ماشاء اللہ بہت سارے طلبا ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کہاں سے؟ آواز چاہیے بہرے کیف. اور بھی کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. واٹس ایپ پر سوالات بھیج دیں تو کل اور پرسوں کی نشست میں مزید چیز